ताकत्य में एक आसमान पर एक लकीर नजर आई तो रतिया से कहा थे ये आसमान पर लकीर कस रे देखे तो कहे जो फरिश्तन के सड़क ये फरिश्तन के सड़क अरे जालिम की फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाया है अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचत के दुश्मन को उठाई लाठी पीट बाहर बैठा बहरहाल बैठा खाना कहाँ था सर बना बनाओ प्रोग्राम फेल होगा थोड़ा बहुत खाए के बाद छोड़ दिया गर्मी का जमाना था बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया जब ये लेटा तो बीवी पैर दाबने लगी कि मेरा शौहर दिन भर रोजी कमाया थका होगा वो पैर दाबे अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि इंसान बड़ा जालिम होता है खुलिक़ल इंसान वजूला इंसान जल्दबाज भी बनाया गया और बड़ा जालिम है इसलिए लोगों औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो और औरतों के लिए भी जरूरी है कि मर्दों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आए इसलिए कि शौहरों का बड़ा दर्जा है लिखा है कि एक साहब के पैर में फोड़ा हो गया तो उनकी बीवी आई हुजूर के पास कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरे शौहर के बदन में फोड़ा है और वो बदबू करता है जिस कमरे में रहते उस कमरे में बदबू होती रहती है तो क्या इसी सूरत में मैं अपने शौहर से अलग दूसरे कमरे में रह सकती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया फरमाते हैं कि तुम दूसरे कमरे में रहने के लिए पूछने आई हो जाओ अपने शौहर के फोड़े को अपने ज़बान से चाटो उस वक्त तक चाटो जब तक कि वो फोड़ा ठीक न हो जाए फिर फरमाते हैं सुन लो अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह और शाम अपने मर्दों का सजदा करें इसलिए औरतों को जरूरी है कि अपने शौहरों को राजी करें एक हदीस में दो फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत जो औरत मर गई वज़ौजुहा अन्हा राज़िन दराने की उसका शौहर उससे राजी रहा फदखलतिल जन्ना तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी जो औरत मरी और शौहर राजी रहा तो उस औरत का ठिकाना जन्नत इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए ये नहीं कि बात बात पर कहा असील की ओर छोड़ दो असील की ओर छोड़ दो ये मुतालबा करना ये लफ्ज बोलना ही औरतों के लिए गुनाह है तो अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक को वाजिब करार दिया ये भी शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का भी तरीका है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें कोई गरीब है परेशान है 10 रुपया निकाल के आपने दे दिया ये भी खुदा का शुक्र ही है खुदा ही को राज़ी करने के लिए इंसान देता है ऐसे एक सहाबी बारगाह नबी में आए तो हुजूर से अपने माँ बाप के ताल्लुक से पूछने लगे तो हुजूर ने फरमाया सुन ले अंता व मालुका लिअबीका हुजूर फरमाते तू तेरा माल सब तेरे बाप का तू भी अपने बाप का तेरा माल भी तेरे बाप का तो जब तू तेरा माल सब तेरे बाप का है तो तेरा बाप जिस तरह चाहे तुझे रखे और जिस तरह माल अपना चाहे वो खर्च करे साफ साफ सरकार ने फरमाया अंता व मालुका लिअबीका तू तो तेरा माल सब तेरे बाप का तो इंसान ये समझ ले कि हम भी बाप के हमारी कमाई भी बाप की लेकिन अब तो अगर लड़का ज्यादा कमा लेता है तो बाप से कहता है तुम्हारा बाप कहाँ तुमने नहीं खाते तो सब हम किया ये बोली फिरौनियत की बोली है कारून की बोली है ऐसी बोली न बोलो जैसे कि कारून था अल्लाह ने दौलत दे दिया तो सोचा कि ये सब मेरी कमाई है जब हुक्म हुआ आसिर का मासल्लल्लाहु अलैहि कि तुम ऐसे अल्लाह के बंदों पर एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो कारून बिगड़ गया और कहने लगा ना ये सब मेरा है
اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا باغی ہو گئے. جیسے آج گاؤں میں کوئی امام ہو اور گاؤں میں کوئی سود کھوا ہو اور سود کے بارے میں اگر امام صاحب تقریر کر دی ہوئی امام تو جان کے پھر سود کھوا امام صاحب کا رائے نہ دی میں ان کا قربان بولو جگہ جاتے کہ نہیں جاتا. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے مال کی زکات دے, احسان کر اللہ کے بندوں پر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. تو قارون سوچ لیا کہ موسیٰ کو زمین پہ رہنے نہیں دیں گے, بہت بڑا معاملہ. اس کے بعد کیا کیا دیکھو, آج کل بھی گاؤں میں ہے جب امام یہ نکلوے ہوئی ہیں تو کا تہمت لگا دیں فلانا گھر میں ہم دیکھا رہا کہ گھر میں بیٹھ رہا ویسے کہتے کہ نہیں کہتے بولو. آج کل اکثر اماموں کو جب امام اچھا کام کرنے لگتا ہے تو گاؤں میں جو بدتمیز سے ہوتے ہیں تو ہمیں لگا کے نکال دیتے. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قارون نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں, تو قارون نے ایک عورت کو تیار کیا. اس عورت کی گود میں بچہ تھا تو اس عورت سے کہا کہ تیری گود میں جو بچہ ہے نا, جب موسیٰ علیہ السلام کسی جلسے میں تقریر کر رہے ہوں تو جا کر کے تم کھڑی ہو جانا اور کہہ دینا کہ لوگوں میرے گود میں جو بچہ ہے موسیٰ کا ہے, نہ میں ان کی بیوی نے میرے شوہر نے مجھ سے زنا کیا, بچہ پیدا ہو گیا, اتنا تمہیں کہنا ہے. تو کہتے ہیں وطن کے ناک نہ ہو تو پتہ نہیں کہا کھائے پیسہ کے چکر میں ہوتے یار. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, وہ عورت گئی کھڑی ہو گئی مجمع میں, کہا لوگوں دیکھو دیکھو موسیٰ بڑے اچھے بنتے ہیں, جبکہ میرے گود میں جو بچہ ہے موسیٰ کا انہوں نے مجھ سے زنا کیا, بچہ پیدا ہوا. اب جب لوگوں نے سنا تو کہا ان کو یار اچھا سمجھتے تھے اور یہ ایسے جیسے ہم بیٹھے تقریر کرتے ہو گئے کھانا پوروک آوے کہیں ہمارے بکری چرائے لے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کہا کہ تو بڑا معاملہ بھگت بنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ ایسے کہنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, اٹھے اور عورت کے پاس گئے. عورت کے گود میں جو بچہ تھا دودھ پیتا اسی بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھ دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچہ تو ہی بیان کر دے کہ تو کس کا ہے. دودھ پیتے بچے, دودھ پیتے بچے نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے انگلی کی برکت سے وہ بچہ بول پڑا. اور کیا بولا, مولانا روم نے اپنی مصنوعی میں لکھا ہے, بچہ بولا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی اور ماں میری جھوٹی ہے سچ کہتی نہیں ہے, شرارت ساری ہے قارون کی, حضرت موسیٰ سچے بالیقین. چھوٹا بچہ بولتا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, میں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ سچے ہیں. ایک دودھ پیتے بچے نے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین قارون کو نگل لے, تو قارون کو زمین نے کمر کے برابر نیچے دھسا لیا. معافی مانگا موسیٰ علیہ السلام, جلالی پیغمبر سے فرمایا زمین اس کو نگل لے, تو کمر تک کے نکلی زمین نے. پھر فرمایا زمین اس کو نگل لے, تو پورے قارون کو زمین نے نگل لیا. وہی قارون برباد ہو گیا, فنا ہو گیا. پتا چلا جو کسی کو بے عزت کرے گا وہ بے عزت ہو گیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں من ذاک جوہی کا, جو کسی کو رسوا کرے گا وہ رسوا ہو جائے گا. اور عزت دو تو نبی سے قریب ہو جاؤ. حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا, جو اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے, ولم یوقر کبیرنا, اور جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے, فلیس منا, تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اس لیے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاوا کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی رحم دلی کرو. آج بھائی بھائی کا دشمن, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا
اللہ فرماتا سنشد عضدک بأخیک، اے میرے بندے میں نے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیا ہے، تیرا بھائی بنا کر تیرے بازو کو مضبوط کر دیا میں نے، اس لیے بھائی پہ لاٹھی نہ چلا، بھائی کو تکلیف نہ دے، بھائی کا حق نہ مار، اس لیے کہ میں نے تیرا بازو تیرے بھائی سے مضبوط کیا۔ آج جو اکیلا ہوتا ہے لوگ اس کو کتنا ستاتے ہیں، اور جس کے 2-4 بھائی ہوتے ہیں اس سے کوئی بولتا ہے نہیں، لیکن اس کے 5 بھائی ہیں، اگر ہم اس سے بولیں گے تو 5 بھائی لاٹھی لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کا وعدہ سنشد عضدک بأخیک، اے میرے بندے تیرے بازو کو میں نے تیرے بھائی سے مضبوط کیا۔ روپیڈیہا کے پاس ایک گاؤں رنجیتوا ہوا، ایک ملا جی کبڑیا برادری کے، ان کے 18 لڑکے، کیا لڑکے ہیں؟ 18 لڑکے۔ جب گئے رہا رنجیتوا گاؤں میں بسے دوسرے جگہ کے بسے گئے تو مڑیا بنائی لڑکا 18 ہوئی گئے مرجی، نیپال بارڈر معاملہ نمبر 2 کے کام کی، یہاں سے وہاں باہر سے یہاں تو مالداروں ہوتے، تو گموں والے ان کا ڈرا دکھا دے، ملوث میں بولیں گے 18 لاٹھی نہیں چلتی۔ تو بھائی سے بھائی کا بازو مضبوط ہوتا ہے۔ آواز ہم بھائی کو تنگ کرتے ہیں۔ آج بڑا بھائی مالک ہو گیا تو بڑا بھائی بےایمانی کر لیتا ہے، بڑے بھائی کی بیوی کے نैہر میں تو گھروں سے لوٹ گئی تو سونے بندہ پہن کے کہاں رہا ماتا کی بولی بہار نہیں دے پہننا زندگی نہیں بیما، اور دماد مالک ہوئے گا گھر کے تو سونے گیور بنوا دے گا۔ یہ صرف بھائیوں کا حق مارنا، اس لیے لوگوں بھائی کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ حضور فرماتے حق تو کبیری لکھوتی، بڑے بھائی کا حق کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کا حق الوالد علی ولدہ، جیسے والد کا حق اولاد پر ہوتا ہے کہ جیسے والد اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے، ایسے ہی بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاک و صاف رہو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، رمضان کے روزے آ رہے روزہ رکھو۔ آئے لوگ روزہ نہیں رکھتے کہ کمزور ہو جائیں گے، صحت چلی جائے گی، خوبصورتی چلی جائے گی، لیکن ایک بات سن لو کہ ہمارے تمہارے ابا حضرت آدم علیہ السلام آج جنت میں تھے تو بالکل سفید تھے، اور جب زمین پہ اتارے گئے تو کچھ ہی دن میں کالے ہو گئے۔ جب کالے ہو گئے صحت بھی بگڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تم ایام 20 کے روزے رکھو، ہم تمہیں خوبصورت بنا دیں گے۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ ہر عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ کو اسلام میں ایام 20 یعنی سفیدی کے دن بولے جاتے ہیں۔ یہ 3 دن کو اسلام میں سفیدی کے دن بتائے جاتے ہیں، کیونکہ ان 3 دنوں میں